تو آیت الکرسی کا ترجمہ آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگ رہے ہیں، اور کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گی۔ اگر ہم ویسے ہی دعاؤں کو رٹ لیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ترجمہ جب آتا ہوگا نا، کسی بھی زبان میں ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، تو فیلنگز کب آتی ہیں؟ جب ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو شخص جس سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ اس لیول کی ہے، اس میں پھر زور بندہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی منت سماجت والی بات ہے، بندہ رونے والی شکل بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی حکم دینا ہے کسی کو، تو بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا مقام اور مرتبہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، جی میں جو جملہ بول رہا ہوں اس میں تو حکم ہے، تو حکم میں یہ انداز اپنانا چاہیے، سوال ہے تو سوال میں یہ انداز اپنانا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو ہم تو عربی ساری سیم ہی پڑھ دیں گے، اس میں جو دعا والی جو ایک رکت ہونی چاہیے، دعا والا جو اس میں ایک احساس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ترجمہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ترجمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کیفیت کو بھی اپنے اوپر طاری کر سکیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کر رہا ہوں، تو تعریف کرتے ہوئے مجھے اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا لہجہ اپنانا چاہیے۔ کوئی بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمارا انداز یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہم کسی شخص کو اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، پیارے بھائی ادھر آئیں بات سنیں، ایک ہے ادھر آؤ، ٹھیک ہے، اب بلایا تو میں نے دونوں صورتوں میں، لیکن دونوں میں فرق ہے، تو یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا۔ تو ترجمے کی طرف چلتے ہیں، وقت ہمارا کم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے، ہمارا اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا کرتے ہیں، اس کے کام کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دنیا کو پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی صفات اور تعارف کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، ہم اس سے پھر ظاہر سی بات ہے، جب پتہ ہو نا کہ ایک بندہ میری مدد کر سکتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے پتہ ہو یار میرا کون سا دوست ہے جو پیسے دے سکتا ہے، میں اسی کو فون کرتا ہوں نا پھر کہ یار کچھ پیسے چاہیے، میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، تو میرا جو ہے نا وہ پیسے بھیج دو تو میں یہ کام کر لوں۔ اگر بندے کو پتہ ہو یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری ضروریات اس طریقے سے پوری کر سکتے ہیں، بندہ ان سے وہ ضروریات مانگتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اور ان کے پاس پیسے بہت ہیں، یعنی ان کی فیملی میں، تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں گاڑی کا ڈیمانڈ کروں گا تو گاڑی مجھے مل جائے گی، ٹھیک ہے، ایک اسٹیج پہ جا کے میں جب گاڑی مانگوں گا تو مجھے مل جائے گی۔ ایک بچہ اس کو پتہ ہے یار میرے والد صاحب کے پاس گاڑی کی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم لوگ سائیکل چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی کے تو میں نے کرنا ہی نہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا اللہ کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کچھ دے سکتا ہے، تو پھر ہم اس سے دعا کرتے ہوئے بھی وہی کچھ مانگتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے، کیا اس کی طاقتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوگی تو ہم اس لحاظ سے مانگیں گے نا۔ ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں، تو کچھ تعارف آیت الکرسی میں ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو غور سے سن لیں۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا ہوا، مگر وہی اللہ ہے، اور حقیقی عبادت کے لائق وہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، الحی القیوم، الحی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہمیشہ سے قائم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ موت ہمیں آتی ہے، باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پودے سوکھ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھل خراب ہو جاتے ہیں، چیزیں جو ہے نا بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ سے زندہ ہے وہ، ٹھیک ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اور کیا ہے ایک صفت، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی، تأخذ نہیں پکڑتی اس کو، سینۃ اونگ، اونگ کیا ہوتی ہے، جب بندہ ابھی اس کو جو ہے نا تھکا ہوا ہو نا تو پھر نیند آ رہی ہوتی ہے، ابھی نیند سویا نہیں ہے بندہ، لیکن اس سے پہلے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، بندہ جھٹکے مار رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ، یعنی ایک لمحے کے لیے بندہ ہلکی سی نیند کی کیفیت میں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ولا نوم، اور نیند بھی نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں جو کبھی نہیں سوتے. یعنی ہم کہیں نا کہ بھئی میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہے ہوں گے، شاید یہ سونے کا ٹائم ہے ان کا، شاید جو ہے وہ آرام کر رہے ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بندہ کیا کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں؟ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی آسمانوں کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو مانگنا کس سے ہے؟ بھائی جب ایک چیز پتہ ہے ہمیں کہ فلاں شخص کی ہے تو اسی سے مانگیں گے نا. جب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ جو گاڑی ہے، ٹھیک ہے ادھر کھڑے ہو، یہ جو گاڑی ہے یا یہ فلاں چیز ہے، قرآن ہے یا یہ پینسل ہے، یہ شارپنر ہے، کچھ بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں کی ہے جی، اس سے مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہیں. تو پھر ہمیں سب کچھ کس سے مانگنا چاہیے؟ صحت کس سے مانگنی ہے؟ حافظہ کس سے مانگنا ہے؟ قرآن یاد کون کروائے گا؟ عمل کی توفیق کون دے گا؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ سے مانگے نا. مجھے کوئی چیز نہیں آ رہی تو یا اللہ مجھے عطا کر دے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، اتنے لاکھوں اربوں کروڑوں خربوں لوگ موجود ہیں، ان میں سے میری حیثیت تیرے نزدیک کیا ہے؟ میں بڑا چھوٹا سا بندہ ہوں تیرا. اے اللہ تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے. اے اللہ مجھے صحت عطا کر دے، میں بیمار ہوں. اے اللہ مجھے عافیت دے دے، میں جو ہے وہ مجھے حافظہ عطا فرما دے، مجھے فلاں چیز جو بھی آپ کو چاہیے وہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت برپا ہو جائے گی اور سارے لوگ وہاں پہ، دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک بڑا بندہ آ کے کہتا ہے وہ کوئی نہیں چھاڑ دے انہوں. کیا ہوتا ہے، پوسٹ میں جو بڑا ہو یا عمر میں بڑا ہو، وہ کہتا ہے نا، کئی دفعہ دادا ابو کہہ دیتے ہیں گھر میں یا نانا ابو کہہ دیتے ہیں چھڑ دے بچے نو، کوئی گل نہیں ہے. غلطی کی بھی ہو، والد صاحب اگر سزا دینے لگے تو کئی دفعہ بڑا آ کے سفارش کر دیتا ہے. اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی تو سفارش ہوگی، وگرنہ سفارش کوئی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جب کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اس کی سفارش کرنی ہے اسی کی سفارش ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑے جو ہے نا خطرناک اس کے احوال بیان کیے گئے. آخر میں اس میں حدیث میں ہے، میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروں گا، تعریفیں کروں گا. وہ تعریفیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت سکھائے گا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کبھی ان الفاظ سے تعریفیں نہیں کی ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے آپ اپنا سر اٹھائیں، سوال کریں، سل تعطا، سوال کریں، آپ کو جو بھی مانگیں گے اب ملے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اے اللہ یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، یہ انتظار میں ہیں کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، بہت پریشان ہیں، اللہ ان پر آسانی فرما اور ان کا حساب کتاب شروع کر دے. ٹھیک ہے، تو بڑا ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک خطرناک جگہ ہے وہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جو لائن ہے نا اتنی، یعلم علم سے ہے، علم سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ کو میرے دل کی ہر بات پتہ ہے، اللہ کو میں کیا سوچ رہا ہوں یہ بھی پتہ ہے، میں بند کمرے میں کیا کر رہا ہوں یہ بھی پتہ ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ میں آگے کر رہا ہوں، جو کچھ پیچھے کر رہا ہوں، جو کچھ چھپ کے کر رہا ہوں، میں بیسمنٹ میں کر رہا ہوں، میں فرسٹ فلور پہ کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے سب سے اوپر والے کمرے میں کر رہا ہوں، میں جہاں پر بھی کر رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے. اللہ سے تو چھپ نہیں نہ سکتے، پھر میں کیوں گناہ کروں جب میرا اللہ، وہ کہتے ہیں نا گناہ کرنے کے لیے بھائی جان ادھر چلے جاؤ جہاں اللہ نہیں ہے. تو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ سن رہا ہے، میری ہر بات سن رہا ہے، بلکہ میں نے جو ابھی سوچا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو
کیا کرنا ہے اب؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ میرا اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپتی نہیں، تو میں کمبل میں گھس کے یا رضائی میں گھس کے یا کھیس میں یا کسی اور چادر میں گھس کے کوئی گناہ کا کام کروں یا کوئی موبائل پہ کوئی چیز دیکھوں تو میرے اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ میرے اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ پتہ ہوگا نا؟ تو جب میرے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر میرے بھائی گناہ کیوں کروں میں؟ چھپی ہوئی تو نہیں ہے، وہاں پہ جا کے کروں جہاں پہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتی کوئی چیز اس کے علم سے مگر جو وہ چاہے، یعنی اللہ کے پاس ہے سارا علم، اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز کیسے چلنی ہے، کون سی چیز کب اس نے ختم ہونا ہے، کون سی چیز کب پیدا ہوگی، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو جب ہمیں علم چاہیے تو کہاں سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہوتی تھی؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا، لیکن سب کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح سوال کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، مجھے علم دے جو نفع دے، مجھے فائدہ دے۔ علم بھی ہو میں گناہ بھی کرتا رہوں، علم بھی ہو میں والدین کی نافرمانی بھی کرتا رہوں، علم بھی ہو میں اساتذہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں، علم بھی ہو میں بڑوں کی عزت ہی نہ کروں، علم بھی ہو میں اپنے بھائیوں سے جھگڑا بھی کروں، علم بھی ہو میں اپنے بھائیوں کو غلط ناموں سے بھی پکاروں۔ اے اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، مجھے نفع والا، جو ایسا علم جو مجھے نفع دے، فائدہ دے، وہ والا دینا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں زمین سے بھی بڑی ہے۔ آسمان اور زمین، زمین کتنی بڑی ہے بھائی؟ ادھر سے کراچی نکلو کتنے دن لگیں گے؟ ایک دن۔ تیز رفتار سواری میں چلے جاؤ، جہاز میں چلے جاؤ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ پوری دنیا گھومنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پوری دنیا ابھی تک تو کوئی گھوما نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف چکر لگا کے آئے تھے۔ پوری زمین، آسمان، اللہ کی صرف کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ زمین و آسمان سے، سارے آسمانوں سے، زمین سے اللہ کی کرسی بڑی ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ اگر کوئی شخص بڑا آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے نا، ہم کیسے ادب اور احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا نماز میں ایسے ادب اور احترام سے کھڑا ہوتا ہوں کہ نماز میں جو ہے نا وہ خارج کر رہا ہوتا ہوں، کبھی اپنے بال سے ہی کر رہا ہوتا ہوں، کبھی جو ہے وہ اپنے بازو کو، کبھی کپڑوں کو، کبھی جو ہے وہ کوئی ناخن، کبھی پٹاخے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کیا میں احترام سے کھڑا ہوتا ہوں اتنے بڑے اللہ کے سامنے؟ سوچا کبھی اس بات کو؟ کیوں؟ ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا نا، کیسے سوچیں گے ہم؟ تو ترجمہ اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تعارف ہو، پتہ چلے کہ ہمارا رب ہے کون۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ کام کر کے تھک گیا، اللہ کام کیے جا رہا ہے لیکن کبھی تھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ اس کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اس کا جو سننا ہے وہ کسی کا سننا ہی نہیں ہے، اس کا جو سوچنا ہے کسی کا سوچنا ہے، اس کی جو تدبیریں ہیں کسی کی تدبیریں ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ساری صفات بلند ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند، علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند، ٹھیک ہے، عظیم کا مطلب بہت بڑا ہے، العظیم عظمت والا، بہت بڑا ہے۔ سمجھ آ گئی ترجمے کی؟ تو یہ ترجمہ مفہومی طور پر آپ لوگ یاد کریں اور اس کو فیل کر کے آیت الکرسی پڑھیں کہ یار میں اس اللہ کو پکار رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے، اس اللہ کو پکار رہا ہوں جس کو سب کچھ پتہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس اللہ کو پکار رہا ہوں جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس اللہ کو پکار رہا ہوں جو نہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، آسمان اور زمین کی سب چیزیں اسی کی ہیں، میں اس اللہ کو پکار رہا ہوں، اس اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو مجھے جب کہتے ہیں نا کہ اگر کسی شخص کے پیچھے کوئی بڑا شخص کھڑا ہوا ہو اور کہتا ہے جا بیٹا کر، میں دیکھتا ہوں تجھے کون روکتا ہے، تو اگر اللہ جو ہے وہ ہماری مدد کرنا شروع کر دے تو پھر کوئی طاقت ہے جو ہے ہرا سکتی ہے؟ نہیں ہرا سکتی نا، کیونکہ جب بڑا شخص کسی کے پیچھے کھڑا ہو، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو اور وہ کہے کہ یار کوئی بات نہیں تم کرو، تو یہاں پر بھی اگر یہ کام ہو جائے کہ اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دے تو میرے بھائی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ لیکن اگر ہم خود سے کرنا شروع کر دیں اور کہیں جی میں سب کچھ کر لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ دے بندے کو تو بندہ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کی مار ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تمام بھائی اشراق پڑھیں۔